يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، ایک مبارک مہینہ میری آپ کی طرف بس ان قریب اب آنے کو ہے. ایک اللہ کا بہت بڑا فریضہ اور اللہ کا بہت بڑا حکم ہم سب کی طرف متوجہ ہونے کو ہے، اور وہ فریضہ ہے روزہ. اسلام کے بنیادی جہاں پر 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن روزہ ہے، جس کو اللہ نے فرض فرمایا ہے. رمضان کے روزے کن لوگوں پر فرض ہیں میں پچھلے بیانات میں عرض کر چکا ہوں. روزہ عربی میں اس کو صوم بھی کہتے ہیں، سیام بھی کہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر دونوں لفظ آئے، صوم بھی اور سیام بھی. سیام کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر آیت ہے جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے. اور صوم کے متعلق حضرت مریم علیہ السلام انہوں نے اپنے منہ کا روزہ رکھا تھا، تو انہوں نے اس وقت میں کہا تھا کہ میرا اپنا منہ کا روزہ ہے. وہاں پر صوم کا لفظ استعمال ہوا قرآن کریم کے اندر. تو صوم بھی ہے، سیام بھی ہے، لیکن صوم ایسے روزے کو کہتے ہیں جس میں صرف کھانا پینا بند ہو. ایسا روزہ جس میں صرف کیا بند ہو بھائی؟ منہ بند ہو، کھانا پینا بند ہو. لیکن سیام عربی میں صرف منہ کے روزے کو نہیں کہتے. سیام کہتے ہیں آنکھوں کا بھی روزہ
کانوں کا روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ، دماغ کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پیٹ کا روزہ اور پیروں کا روزہ، اس کو کہتے ہیں سیام۔ سیام ویسے جمع بھی ہے صوم کی، لیکن مصدر بھی ہے، اس کے یہ بھی مفہوم بیان کیے ہیں علماء نے۔ حضرت مریم نے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں کسی سے بات نہیں کروں۔ تو وہاں پر بھی صوم کا لفظ آیا اور یہاں پر سیام کا لفظ آیا، جہاں پر روزوں کی فرضیت آئی۔ آپ بات سمجھے تھوڑی سی، یہ لائٹ تھوڑی سی آ جا ہو گئی نا، اس میں میرا ذہن تھوڑا سا منتشر ہوا۔ تو صوم کہتے ہیں صرف روزہ رکھنے کو، بھوکا رہنے کو۔ علماء نے یہ بھی معنی بیان کیا۔ اور سیام کہتے ہیں آنکھوں کا روزہ، خیالات کا روزہ، ہاتھ پیر کا روزہ، کہ آنکھیں اب وہ نہ دیکھیں جس سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ ان ہاتھوں سے اب کسی پر ظلم نہ ہو، یہ ہاتھوں کا روزہ ہے۔ ہاتھوں سے اب کسی پر زبردستی نہ ہو، اب چوری نہ ہو، کسی کے اوپر بیجا استعمال نہ ہو، یہ ہاتھ کا روزہ ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اب چغلی چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، بہتان تراشی بند کرے، الزام بند کرے، تہمتیں لگانا بند کرے، کسی کا مذاق اڑانا، ٹھٹا اڑانا، کسی کی برائی کرنا، یہ بند کرے۔ یہ زبان کا روزہ ہے۔ یہ کس کا روزہ ہے؟ زبان کا روزہ ہے۔ اور ایک روزہ کانوں کا ہے کہ اب اس سے غلط باتیں نہ سنیں، اس سے موسیقی نہ سنیں، اس سے گانے بجانے نہ سنیں۔ یہ کانوں کا روزہ ہے۔ کسی کی غیبت نہ سنیں، چغلیاں نہ سنیں۔ دماغ کا روزہ یہ ہے کہ اچھے خیالات لایا، گندی سوچ، گندے خیالات، اور اس کے علاوہ کسی کے تعلق سے غلط پلاننگ، یہ دماغ کے خیالات نہ ہو، اس لیے دماغ کا روزہ ہے، ذہن کا روزہ ہے۔ پیروں کا روزہ یہ ہے کہ یہ غلط راہوں پر نہ چلے، یہ غلط راستے پر نہ چلے، یہ پیروں کا روزہ ہے۔ پیٹ کا روزہ یہ ہے کہ حلال لقمے یہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالے، حرام لقمے نہ ڈالے، مشکوک اور شک شبے والے لقمے اور کمائی یہ اپنے پیٹ میں نہ اتارے، یہ پیٹ کا روزہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیام۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں، سوائے ان کو بھوکا رہنے کے اور پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ بھی حاصل نہیں۔ کیوں؟ تو انہوں نے روزہ صرف کس کا رکھا؟ منہ کا روزہ رکھا ہوا ہے، پیٹ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ خالی پیٹ رہے، بھوکے پیاسے رہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے بھوکے پیاسوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کی آمد ہے۔ اب ہو سکتا ہے کل ہم سب تراویح ادا کریں، کل چاند نظر آ جائے، تو روزوں کا مہینہ ہے، تو روزے میں اور اب صحیح روزے رکھیں۔
اس لیے کہ روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو متقی بناتا ہے، مجھ کو آپ کو تقوی سے نوازتا ہے۔ قرآن کریم نے روزوں کا مقصد ہی بیان کیا، لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم کو متقی بنایا جائے، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگار والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جہاں ہم روزے رکھیں گے تو روزوں کے اندر ہم سب اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے اپنے روزے خالص اللہ کے لیے، کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ ورنہ عجیب بات یہ ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے حق حلال پاکیزہ روزی سے اور افطار کر رہا ہے یہ لائٹ چوری کر کے فریج اس کا اپنا استعمال کر رہا ہے اور ٹھنڈے مشروبات پی رہا ہے، حرام کمائی سے یہ روزہ افطار کر رہا ہے۔ کتنے ہمارے اپنے ایسے مکانات ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر اپنا لائٹ چوری کی جا رہی ہے، میٹر میں گڑبڑ کی ہوئی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کتنی مساجد کا نظام ایسا ہے جہاں پر نمازیں ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، تسبیحات ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کتنے دینی امور انجام دیے جا رہے، اور اس مسجد کے لائٹ کا حال یہ ہے کہ اس کا میٹر کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا، اس کا میٹر بند ہے، اس کے لائٹ بل کا کوئی حال نہیں۔ مساجد کا نظام کہہ رہا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے۔ بتاؤ کیوں کر اللہ کی آزمائشیں نہیں آئی؟ ہم کبھی حالات پر غور کرتے؟ ایک دکاندار کی دکان جب جل جاتی ہے، اللہ سب کی دکانوں کی حفاظت فرمائے، تو غور کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ کہ ہمارے اپنے دکان میں آگ لگی۔ لوگ کہتے پڑوس کے یہاں پر وہ آگ لگی تھی، لوگ کہتے شارٹ سرکٹ ہوا، لوگ کہتے بٹن بند کرنا بھول گیا تھا، اس وجہ سے اتنی بڑی آفت آئی۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ لمحے غلطیاں کرتے ہیں اور سزائیں صدیوں تک بھگتنا پڑتی ہے۔ مسجدوں کا حال سنا رہا ہوں، ایسے ہمارے گھروں کا بھی حال ہے کہ ٹھنڈے پنکھے چڑھ رہے، کولر استعمال کر رہے، ٹھنڈے مشروبات پیے جا رہے اور پکوان بنائے جا رہے، اور لائٹ کس کی ہے تو لوگ کہتے کہ چوری کی لائٹ ہے، میٹر کے اندر گڑبڑ کی ہوئی۔ تو گڑبڑ کرنے والے بیٹے بند کر دو، اے بیٹے بند کر دو۔ کیوں ایسا کر رہے بیٹے؟ آج شروع سے ہی میرا ذہن منتشر ہو گیا، وہ مضمون نہیں بنتا۔ اصل میں جس مضمون کو لے کر بیٹھا ہوں نا وہ مضمون نہیں بنتا، اس کی مکمل تیاری کر کے آتا ہوں، ایسے ہی نہیں بیٹھتا ہوں کرسی کے اوپر کون صاحب کو مرزا بھائی یاد ہے اور آ کر سنا دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پہلے سے ہارون بھائی گھنٹوں پہلے سے نہیں، پورا ہفتہ بھر تیاری کرتا ہوں، پورا ہفتہ کہہ رہا ہوں کہ کون سی بات جمعہ میں عرض کرنی ہے، لوگوں کو کیا پیغام دینا ہے۔ اوروں کا مجھے پتہ نہیں، لیکن میرا اپنا حال میں سنا رہا ہوں۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ پیٹ کا بھی روزہ ہے، دل دماغ آنکھوں کا روزہ ہے، تو ہم اپنے روزوں کو خراب نہ کریں۔ اس کو خراب نہ کریں، روزوں کو خراب نہ کریں۔ حق حلال پاکیزہ روزیوں سے سحر بھی کریں، افطار بھی کریں۔ روزے خراب ہوں گے سوائے مجھ کو آپ کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ روزہ فرض ہے اور اس فرض کو ہم پورا کر رہے ہیں، اور کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات عالی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہمارے اپنے رب کی خاطر ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہے، پیاسا رکھ رہے، حلال خواہشات کو اپنے اوپر حرام کر رہے۔ کھانا حلال تھا لیکن اللہ کا حکم ہے، اس نے اپنے اوپر اس کو کیا کرنی ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حرام کر دیا اپنے اوپر۔ پانی پینا حلال تھا
لیکن صبح سے لے کر شام تک اللہ کے حکم کے اوپر اب پانی پینے کو اپنے اوپر کیا کیا ہوا ہے؟ حرام کیا ہوا ہے۔ بیوی سے ملاقات حلال تھی، لیکن صبح سے لے کر شام تک اب اللہ کا حکم ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب میں نے اپنے اوپر بیوی سے ملاقات کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ حلال خواہشات کو اللہ کے حکم پر اپنے اوپر حرام کر رہے، تو محترم بھائیوں، کیوں نہ میں اور آپ اپنے آنکھوں کا بھی روزہ رکھے، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھے، اپنی زبان کا روزہ رکھے، اپنے خیالات کا روزہ رکھے، اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھے، اپنے پیٹ کا روزہ رکھے، اپنے پیروں کا روزہ رکھے، اور کیوں نہ میں وہ روزہ رکھے جو روزہ اللہ مجھ سے آپ سے چاہتے ہیں۔ ورنہ اللہ کے نبی کا فرمانا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ان روزے داروں کی کوئی پرواہ نہیں جو روزے میں گالی گلوچ کرتے ہیں، جو روزوں میں جھگڑا کرتے ہیں، جو روزوں میں چغلیاں کھاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، گندے خیالات لاتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام لقمے اپنے پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں، غلط راہوں کے اوپر اپنے آپ کو چلاتے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے روزے داروں کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے بھوکے رہے کہ پیاسے رہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کو ایسے گزارے کہ ایک مہینہ میں اور اب اللہ کے خالص مخلص بندے بن کر رہے، مخلص بن کے رہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے نا، حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ، سورۃ البینہ میں، کہ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ خالص بن کر رہے۔ رمضان کا مہینہ، 11 مہینے میں نے اور آپ نے شیطان کا عمل دخل اپنے ساتھ میں رکھا، اپنی نفس کی مکاریاں میں اور آپ پوری کرتے رہے، نفس و شیطان کے مکر و فریب میں آتے رہے۔ اللہ نے اپنے خالص ایمان والے بندوں اور بندیوں کے لیے وہ ان کے روزوں کو خراب نہ کرے، تراویح کو خراب نہ کرے، تلاوت اور تسبیحات کو خراب نہ کرے، عبادتوں کے اندر خلل نہ ڈالے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو جکڑ کر قید کر کے ان کو سمندروں کے حوالے کر دیا تاکہ یہ میرے ایمان والے بندوں اور بندیوں کے روزوں کو خراب نہ کرے، رمضان کو خراب نہ کرے۔ اس لیے محترم بھائیوں، جب اللہ نے ہمارے لیے انتظام فرمایا، میری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اللہ کے خالص بندے بن کر رمضان کا مہینہ گزارے، ذوق شوق میں گزارے، ذوق اور شوق کے ساتھ میں آپس میں مسابقات کرے، میاں بیوی آپس میں طے کرے، آپس میں کمپٹیشن لگائے کہ کس کے قرآن کریم رمضان میں زیادہ ہوتے ہیں، کس کی نوافل زیادہ ہوتی ہے، کس کے تسبیحات زیادہ ہوتے ہیں، کس کے استغفار زیادہ ہوتے ہیں، کس کے درود پاک زیادہ ہوتے ہیں، کس کے روزے سے اچھے سے گزرتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کرے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، صبح سے لے کر شام تک میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس میں اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام ہو۔ یہ مسابقات لگائے تو رمضان گزارنے میں مزہ آئے گا۔ غیر ضروری باتوں میں، دھوپ ہے، گرمی ہے، گرم ہوائیں ہیں، لائٹ چلی گئی، گرمی ہو رہی ہے اور بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، گلا سوکھ رہا، یہ غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو نہ لگائے۔ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، یہ میرے آپ کے کہنے سے نہ کہنے سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ کچھ پڑھنے والا بتاؤ کہ ہم کہیں کہ دھوپ ہے تو کلائمیٹ ٹھنڈا ہو گیا، ایسا تو نہیں ہوگا نا، کہ ہوگا ایسا؟ میاں بیوی مسابقہ لگائے، بچے ہیں، والدین ہیں، آپس میں مسابقہ لگائے کہ کون زیادہ قرآن کریم کے پاروں کی تلاوت کرے گا، کون کتنے سپارے پڑھیں گا، کون کتنی تسبیحات کرے گا، کس کا روزہ کتنا اچھا رہے گا۔ یہ کمپٹیشن رہے گھروں کے اندر تو گھروں میں ماحول بنے گا، گھروں میں ماحول بنے گا۔ لمبی رکعتوں کا مسابقہ ہو،
رمضان کے موقع پر عام طور سے افطار کا موقع ہے، وہاں پر میں اور آپ بجائے پھل فروٹ بچھانے کے اور دیگر تلن کی چیزیں لگانے کے ہم اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں۔ اللہ کے نبی کی مسنون دعائیں ہیں، ان کو لکھ کر اپنے گھروں کے اندر لٹکائیں، ان کو دیواروں کے اوپر چسپاں کریں۔ جہاں پر افطاری کا دسترخوان سجتا ہے وہاں پر میں اور آپ ایک بڑا ایک چارٹ لکھے جس کے اوپر اللہ کے نبی کی مسنون دعائیں ہوں، بچے اس کو دیکھ کر پڑھیں۔ مستورات کے کچن کے اندر وہ چارٹ لگائے، نہیں لکھنا آتا پرنٹ آؤٹ نکالے، نہیں پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے، مسنون دعاؤں کی کتابیں اپنے گھروں کے اندر رکھیں۔ آپ نے نہیں دیکھا اسکولوں کا ماحول، آپ نے نہیں دیکھا ہمارے اپنے گھروں کا ماحول کہ بچوں کو سکھانے کے لیے بورڈ لگایا جا رہا ہے، بچوں کو سکھانے کے لیے الفابیٹ کی تختیاں لگائی جا رہی ہے اور ڈرائنگ کی جا رہی ہے۔ آج کل بچوں کے کمرے مستقل ہیں گھروں میں، آج کل کے گھروں کا جو نظام بنایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یتطاولون فی البنیان، لمبی لمبی عمارتیں ہوں گی اور باندھکام زیادہ ہوں گے، تعمیراتی نظام زیادہ چلے گا اور لوگ اچھے اچھے محلات بنائیں گے۔ تو ان محلات میں جہاں پر ایک ہال ہے، جہاں پر ایک کچن ہے، جہاں پر ایک بیڈ ہے، جہاں پر الگ الگ کمرے ہیں، اسٹور روم ہے، وہیں پر بچوں کا بھی ایک کمرہ ہے مستقل۔ اور بچوں کے کمروں کا نظام یہ ہے کہ اس کو جو کلر دیا جا رہا ہے، رنگ روغن دیا جا رہا ہے، وہ بچوں کی نفسیات کے مطابق، بچوں کی سائیکولوجی کے مطابق اس کو رنگ دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ویسی ڈیزائننگ کی جا رہی ہے، اس کے اوپر پیڑ پودے ہیں، اس کے اوپر زراف اترا ہوا ہے، اس کے اوپر الگ الگ پرندے اترے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ تو بچوں کی طبیعت ان کو دیکھ کر کیا ہوتی ہے؟ خوش ہوتی ہے، بچے ان کو دیکھ کر اپنا دل لگاتے ہیں۔ تو بچوں کو بتانے کے لیے دیواروں کے اوپر، اسکولوں میں جاؤ تو وہاں پر یہ نظام بنا ہوا ہے کہ KG ہے، LKG ہے، UKG ہے، نرسری ہے، تو وہاں پر بچوں کی جو کلاسز ہیں ان کا رنگ روغن الگ ہے، ان کے اوپر ہماری اپنی زبان میں اس کو کہیں گے مراٹھی میں چتر اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر تصاویر بنی ہوئی ہے، A لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر لکھا ہوا A for ایپل، B for ball، D for dog، الگ الگ اس کے اوپر الفابیٹ کے نیچے تصاویر بنائی گئی ہے تاکہ بچے اس کو دیکھیں، اس کو سیکھیں۔ ہمارے گھروں میں رمضان میں اور آپ یہ ماحول بنائیں کہ ہمارے گھروں میں مسنون دعائیں لکھی ہوئی ہو، اللہ کا ذکر لکھا ہوا ہو، استغفار لکھا ہوا ہو۔ نہیں میں اور آپ لکھ سکتے ہیں تو میں اور آپ پرنٹ آؤٹ نکالیں، نہیں پرنٹ آؤٹ نکال سکتے میں اور آپ اپنے گھروں میں کتابیں لگائیں، کتابیں رکھیں، بچوں کو کہیں کہ یہ استغفار کی کتاب ہے، یہ درود پاک کی کتاب ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ دعاؤں کی کتاب ہے۔ یہ دعائیں اللہ کے نبی رمضان میں مانگا کرتے تھے۔ ماحول بنے گا، ماحول بنے گا، رمضان گزارنے میں مزہ آئے گا، رمضان گزارنے میں کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا۔ ورنہ وہی ہوگا کہ صبح میں سحری کیے، فجر جس کو پڑھنا ہے پڑھے، جس کو نہیں پڑھنا ہے سحری کر کے کیا ہو گئے بھائی، سو گئے، اور پھر اٹھنا کب ہو رہا ہے؟ صبح میں 11 بجے، دوپہر میں 12 بجے، کوئی ظہر کے وقت میں اٹھ رہا ہے، ظہر کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے۔ گھروں میں سونے کا ماحول ہے یا تو کھانے پینے کا ماحول بنا ہوا ہے، دو ہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو عبادت پہ تھکانے کا مہینہ ہے، رمضان گزارنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان منہ کے بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہے، حلق کو سکھانے کا نام نہیں ہے۔ رمضان آنے کے باوجود گناہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، گناہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے میں عرض کیا میچز لگے ہوئے ہیں اور کریلا نیم چڑا، سنے نا آپ نے یہ مسئلہ، کریلا نیم چڑا۔ کریلا پہلے سے ہی کیا ہے بھائی؟ کڑوا ہے، اور اس کی بیل کس کے اوپر چڑھی؟ نیم کے درخت کے اوپر چڑھی، کہ کریلا بھی کڑوا اور نیم کا درخت بھی کڑوا۔ تو بتاؤ اس کریلے کا کیا حال ہوگا؟ بتاؤ اس کی کڑواہٹ کا کیا عالم ہوگا کہ ایک کریلا کھاؤ، شوگر کیا کرو بھائی؟ ختم کرو۔ لوگ شوگر ختم کرنے کے لیے کریلے کا جوس کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں، ایک نسخہ ہے، حالانکہ شوگر وغیرہ کچھ ختم وغیرہ نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ جس کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی مہلک امراض سے حفاظت فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کریلا نیم چڑھا، پہلے سے
کڑوا اور پھر اس کی بیل نیم کے اوپر چڑھ گئی. رمضان کا مہینہ, آئی پی ایل آ گیا. کیا آ گیا؟ آئی پی ایل آ گیا. سنیچر سیٹرڈے سنڈے, سنیچر اتوار کو 2 میچز ہو رہے, دوپہر میں بھی ہو رہا ہے, شام میں بھی ہو رہا ہے. کیوں نہ میں اور آپ روزوں کو تفریح کا ذریعہ بنائیں کہ چلو ایسے تو بھوک لگ رہی ہے, ادھر ادھر کے کام کرنے کے بجائے, تسبیح تلاوت کرنے کے بجائے موبائل ہاتھ میں لو, ہاٹ اسٹار کھولو اور اس کے اوپر میں اور آپ آئی پی ایل کا نظارہ کرتے رہے. ایم پی ایل کے ذریعے سے پیسوں کی کمائی کرے, سٹہ بازی میں اپنے آپ کو مبتلا کرے. کتنے نوجوان ہمارے اپنی سٹہ بازی میں, سٹہ بازاری کے اندر مبتلا ہے, سٹے لگا رہے, جوا لگا رہے. کچھ نہیں ہے کہ حرام ہے, رمضان ہے اور میں جوا کھیل رہا ہوں, جوا لگا رہا ہوں, پلیئروں کے اوپر میں پیسہ لگا رہا ہوں. ایم پی ایل کے ذریعے سے, ڈریم 11 کے ذریعے سے کتنے ہمارے اپنے نوجوان بچے روزوں کی حالت میں کیا کر رہے بھائی؟ جوا لگا رہے, پلیئر خرید رہے کہ کس کا پلیئر زیادہ وکٹ لیتا ہے اور کس کا پلیئر زیادہ رن بناتا ہے. بھائیوں, میں نے شروع میں عرض کیا, صوم کہتے ہیں صرف منہ کے روزے کو. قرآن میں دونوں بھی ہیں, انی نذرت للرحمن صوما, صوم کہتے ہیں بھوکا پیاسا رہنے کو. اور قرآن کریم میں دوسرا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, صیام کہتے ہیں منہ کا بھی روزہ, آنکھوں کا بھی روزہ, کانوں کا بھی روزہ, دل دماغ کے خیالات کا روزہ, ہاتھ کا اور پیٹ کا اور پیر کا بھی روزہ. صوم نہیں رکھنا ہے مجھ کو آپ کو, صیام رکھنا ہے. اللہ جس سے راضی ہو اور اس کی تیاری کے لیے ابھی سے نیتیں, ابھی سے ارادے, ابھی سے عزائم کہ رمضان آ رہا ہے, رمضان ایسے ہی نہیں گزارنا ہے, رمضان کو خالص گزارنا ہے. روزے پورے اہتمام کے ساتھ, پورے ذوق اور شوق کے ساتھ. یہ نہیں کہ روزے میں اور آپ اس وقت میں اٹھ گئے کہ بس سحری کر لیے اور ادھر سے اذان شروع ہو گئی. نہیں, روزوں کو مشکوک نہ بنائیں کہ اذان بھی ہو رہی ہے اور ادھر سے پانی پی رہے, اذان ہو رہی ہے ادھر سے چائے کے 2-3 چسکیاں لے رہے. نہیں, اپنے آپ کو اتنے پہلے بیدار کرے کہ سحری سے پہلے ہماری اپنی تہجد ہو, سحری سے پہلے اللہ کے سامنے رونا دھونا ہو, سحری سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت ہو. اس لیے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جتنا نور صبح صادق سے پہلے تلاوت کرتے ہوئے اترتے ہوئے اللہ کا پایا, اتنا نور کبھی نہیں پایا. صبح صادق سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت, سحری سے پہلے یہ معمولات میرے آپ کے. ورنہ نیند میں سے اٹھ گئے, بعض لوگ برش کر لیے, وضو بھی نہیں کر لے اور سحری کے لیے بیٹھ گئے. یہ میری آپ کی بیماری ہے, ہم سب کے گھروں کا حال ہے, ہم سب کے گھروں کا حال ہے. اس لیے سحری سے پہلے تہجد, سحری سے پہلے دعا, سحری سے پہلے قرآن کریم کی جتنی اللہ توفیق دے, پھر اطمینان سے سحری کر لیے اور اس کے بعد میں فجر کی نماز کے لیے اپنے آپ کو لے کر گئے. کوئی نماز نہ چھوٹے 5 وقتہ نمازوں میں سے, بلکہ نمازوں میں اضافہ ہو, سنتیں بھی ہو, نوافل کا بھی اہتمام ہو. اس لیے کہ اب یہ سنتیں اور نوافل سنتیں نوافل نہیں رہی, اب یہ فرض بن چکے ہیں. کیا بن چکے ہیں؟ فرض. اب یہ نفل فرض ہو گئے. اب یہ فرض صرف فرض نہیں رہے, اب یہ فرائض, اب 70 فرائض بن چکے ہیں. ایک فرض 70 فرائض بن گئے ہیں. افطار کے موقع پر میں اور آپ اپنے آپ کو بازاروں کی رونق, بازاروں کی زینت نہیں, افطار کے موقع پر میں اور آپ اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں. دن بھر ہمارا اپنا دلی تعلق اللہ سے قائم رکھے. دعاؤں کے لیے ضروری نہیں ہاتھ اٹھائے, دن بھر اللہ سے مانگتے, چھوٹی دعائیں مانگتے. ایک چھوٹی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, اللہم خیر لی واختر لی, اے اللہ میرے لیے بہترین چیز کا انتخاب فرما. کس کا؟ 2 ہی جملے ہیں, اللہم خیر لی واختر لی, اے اللہ میرے لیے بہترین چیز کا انتخاب فرما. میں نے جیسے پچھلے ہفتے میں عرض کیا, علماء نے کتابوں کے اندر لکھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے پچھلے ہفتے تو ایسے ہی کہا تھا, لیکن جب میرے مطالعے میں یہ چیز آئی مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ نے صحیح بات دل کے اندر القاء کی ہے اور ذہن میں ڈالی ہے. ہماری جتنی حاجتیں ہیں ہم اللہ کے سامنے ابھی لکھے اور رمضان میں مانگتے رہے. بہت مرتبہ یہ ہو گیا
کہ ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے لیکن ہماری اپنی جو اصل حاجت ہے ہم اس کو ہی بھول گئے، ہم اس کو ہی مانگنے سے رہ گئے۔ لکھیں اپنے حاجتیں اور اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کے سامنے رکھیں۔ اپنے بچوں کو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے لگائیں، ان سے کہلوائے کہ بیٹے تم یہ کہو، ہم تمہارے پیچھے آمین کہتے ہیں۔ اللہ تمہاری معصوم زبانوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ گھر میں بڑے بوڑھے بزرگ لوگ ہیں، ان سے کہیں کہ آپ دعائیں مانگیں، کیوں تو رمضان ہے، رمضان کو رمضان بنائے، مبارک مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، انوارات کا مہینہ، تجلیات کا مہینہ، اللہ کی خیرات اور برکات کی ساعتیں ہیں، اس میں ایک لمحے کو غفلت کے ساتھ میں نہ گزارے۔ تراویح پورے ذوق شوق کے ساتھ 10 دن میں پڑھنے والے 10 دن میں قرآن مکمل کرے، تراویح کو مکمل نہ کرے۔ ابھی سے ذہن ہے مول صاحب ہم تو 10 دن میں پڑھتے، 10 دن میں پڑھتے لیکن قرآن مکمل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تراویح مکمل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ اس لیے پورے 30 دن 29 دن جتنے اللہ روزے مقدر کرے، جتنی تراویح مقدر کرے، اتنے تراویح میں اور آپ رمضان میں ادا کرنے کی فکر کریں، اہتمام سے روزے رکھیں، گھروں میں مستورات کو روزے رکھنے کا اہتمام کرائیں۔ نوجوان بچیاں ہیں، پچھلے ہفتے عرض کیا، ان کو یہ نہ بہانہ بنائے کہ یہ کمزور ہے اس کو سونے دو۔ نوجوان بچہ ہے یہ کمزور ہے اس کو سونے دو، بچے ضد کرتے ہم کو اٹھاؤ لیکن والدین سلا دیتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، جبکہ اس کے اوپر روزے فرض ہو گئے، وہ بالغ ہو گیا۔ اس لیے سب روزوں کا ماحول بنائیں، تسبیح تلاوت کا ماحول بنائیں، تراویح گھروں میں مستورات کو اہتمام کرانے لگائے۔ مرد حضرات مسجدوں میں آ کر پڑھنے کا اہتمام کرے۔ پچھلے 2 سال 2.5 سال میں اور آپ ایسے ہی غفلت میں گزار کر آئے ہیں۔ لاک ڈاؤن تھا، گھروں میں پڑھ رہے تھے، ہال میں پڑھ رہے تھے، محلوں میں پڑھ رہے تھے، کوئی پڑھ رہا تھا کوئی نہیں پڑھ رہا تھا۔ اب اللہ نے مساجد کھولی ہے، میں اور آپ شکرانے نعمت میں کم از کم میں اور آپ مسجدوں کا رخ کریں، مسجدوں کا رخ کریں۔ ابھی سے اپنی ترتیب بٹھائے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، نیکی کے عزائم کرے۔ اور خاص طور سے بنیادی طور پر مجھے جو بات عرض کرنا ہے، جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ ان کے تعلقات والے، ان کے دوست احباب، ان کے رشتہ دار یہ بات چلائے کم از کم رمضان المبارک میں 3 دن، کتنے دن بولو بولو بھائیو، 3 دن، کم از کم 3 دن رمضان المبارک کی گھڑیوں میں اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگائے۔ کتنے دن؟ کوئی مشکل ہے بھائی؟ ارے بولو نا، کوئی مشکل ہے؟ بمبئی کو خریدی کرنے کے لیے چل رہا ہے، چلیں گے کہ سب آسان ہے؟ لوگ حیدرآباد جاتے ہوئے دیکھا ہوں میں نے کہ عید کی شاپنگ کرنے کے لیے کہاں پر جا رہے ہیں؟ حیدرآباد۔ عید کی شاپنگ کرنے کے لیے وہ اورنگ آباد، اور یہ ہمارا اپنا بھیڑ کا مینا بازار تو کیا ہے بھائی، لوکل ہے، یہاں پر تو ہر کوئی جا رہا ہے، لوگ جا رہے۔ ہم رمضان المبارک کے ایام میں کم از کم ہماری اپنی مصروفیت کے اعتبار سے کسی ایک عشرے کا انتخاب کریں، کسی ایک عشرے کا انتخاب کریں، کم از کم رمضان المبارک میں 3 دن خالص اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ وہاں پر جائے، اللہ کے راستے میں گشت ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، تعلیم ہوں گی، اللہ کے دین کی محنت ہوں گی، اللہ کے دین کے اوپر اہتمام سے عمل کرنا ہوگا۔ خالص 3 دن اپنے آپ کو لگانے کے ارادے کر دیں انشاءاللہ سر۔ رمضان کو رمضان بنائے، رمضان کو کیا بنائے بولو، زور سے بولو، رمضان کو رمضان بنائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔